چند اشعار کے ذریعے سے آپ کو مدعو کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری درس گاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری درس گاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنیں روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، سنیں روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز کردار ہوتے ہیں۔ یہ رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو رونق، یہ رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو رونق، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنے شاد ہوتے ہیں۔ برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ ہماری درس گاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں تمام پارٹیسپینٹس کی طرف سے اور اپنی طرف سے کہ اس پروگرام کا آغاز اپنے قیمتی الفاظ سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طالبات، سامیات، سورہ یونس کی یہ چند آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ جان کر کہ آپ نے یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کرے اور اپنے دین کا کام لے، قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے عظیم تحفہ اور سب سے عظیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہی کلام ہے، وہ یہی قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی ابھی ہم ماہ مبارک سے ہو کر آئے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں بھی ہمیں یاد دلائی گئی یہی بات کہ اگر آپ جشن منانا چاہتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ یہی قرآن ہے۔ حالانکہ یہ جو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ اگر کوئی آپ جشن منانا ہوگا، اگر آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہوگا تو اس بات پہ آپ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ قارون سے کہا گیا تھا لا تفرح، یہ جو تفرح ہے جسے ہم کہتے ہیں بہت زیادہ خوش ہونا، بہت زیادہ فخر کرنا، بہت زیادہ کسی بات پہ
خوشی کا اظہار کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، لیکن اس چیز کے لیے خود ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر اس پر آپ کو خوش ہونا ہی ہے، جشن منانا ہی ہے، تو اس کلام پر آپ منائیں۔ یہ بڑا عظیم کلام ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است، کہ آج میں وہ راز فاش کر رہا ہوں جو مدت سے میرے دل میں چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ مثل حق پنہا و ہم پیداست او، زندہ و پائندہ و گویاست او۔ حق کی طرح اگرچہ چھپی ہوئی یہ کتاب چھپا ہوا ہے جس طرح حق، اسی طرح سے یہ کتاب اگر ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے زندہ، مگر یاد رکھو کہ یہ زندہ ہے، پائندہ ہے اور گویا بات کرنے والی کتاب۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ بڑا عظیم کلام ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اور اس کتاب کی خدمت کا اگر کسی کو موقع ملتا ہے، اس کے ساتھ چند لمحات گزارنے کا اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے ہم سب پر کہ ہم کو چن لیا ہے، اس کا وارث ہمیں بنایا ہے، اس کتاب کا وارث ہمیں بنایا گیا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا اپنے بندوں میں سے انہیں جنہیں ہم نے سلیکٹ کیا، چن لیا۔ اب اندازہ کیجئے آپ اور ہم ان لوگوں میں ہیں کہ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، چن لیا ہے اور وارث بنایا ہے اس کتاب کا۔ یہ کتاب ہمیں ملی ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا یہ ہم۔ اگر ہم اب اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کے اپنا وقت گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب بھی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اسی میں سورہ فاطر میں آگے فرمایا گیا ہے کہ ہمیں تو وارث بنایا، اب یہ اس کے جو وارث ہیں، ورثہ ہیں، جن کے پاس یہ کتاب ہے، ان کے 3 قسمیں ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک قسم وہ ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جو اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، دوسرے لفظوں میں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ایک گروہ وہ ہے جس کے لیے کہا ہے اللہ نے یہ بیچ کی راہ، یعنی کبھی آ جاتے ہیں اس کی طرف، کبھی بھول جاتے ہیں۔ جیسے ماہ مبارک میں بہت زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ ہم اس کتاب کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک دوسری قسم بتائی، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور انہی میں سے وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں بالخیرات۔ اب اندازہ کیجئے ان کے لیے پھر کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے فضل کبیر کہا گیا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ پھر آگے وضاحت ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی، کیسی ہوں گی، ان کے لیے کیا کیا انعامات ہوں گے، ان کے لیے اجر عظیم ہوگا، بہت بڑا ریوارڈ ہوگا۔ لہذا ہمیں اس کتاب کی خدمت کے سلسلے میں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے، جتنا ہم سے ہو سکے اس کتاب کے ساتھ رات دن ہم گزاریں۔ بہرحال ہم آیات کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ یونس کی یہ آیات ہیں، 10ویں سورت ہے یہ قرآن مقدس کی۔ تو اس میں یہ 7ویں آیت ہے، 7، 8، 9 اور 10، 4 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، بلکہ آپ جب آپ پڑھیں گے اس صورت کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شاید ایک ہی تقریر ہے، بڑے تسلسل کے ساتھ اس کا بڑا گہرا ربط ہے آپس میں۔ وضاحت نہیں اس وقت کروں گا، کم وقت میں نہیں ہو سکتی، مختصر آپ یہ یاد رکھیے ایک ہی تقریر ہے۔ اور یہ جو الفاظ اس وقت میں نے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ 2 قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہے، 2 قسم کی جماعتوں کا تذکرہ ہے، 2 قسم کے افراد کا تذکرہ ہے۔ پہلی ان کا تذکرہ کیا
کہ جنہیں بے شک وہ لوگ ان الذین لا یرجون لقانا جو امید نہیں رکھتے یا جو یقین نہیں رکھتے. یہ جو لفظ یہاں آیا ہے یرجونا، رجا آپ جانتے ہیں امید کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مقدس میں یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوا. اسی لیے کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے یقین کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہیں یقین نہیں ہے لقاءنا ہماری ملاقات کا. رب کائنات فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جو راضی ہیں دنیا کی زندگی سے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہے. پہلی چیز یہ کہ جنہیں اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں. دوسری چیز یہ جو راضی اور مطمئن ہے بس دنیا ہی کی زندگی سے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں. یہ تین چیزیں یا تین بیماریاں، یہ تین نقائص جن کے اندر ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخری ٹھکانہ جہنم، آگ ہوگی. بما کانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں کے باعث، جو کچھ انہوں نے کمایا ہوگا، جو کچھ ان کے کرتوت ہوں گے، ان کی اسی کی وجہ سے ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوگی، جہنم. اب ان تین چیزوں پہ آپ تھوڑا سا دھیان دیں، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ آگ نہ ہو بلکہ باغ ہو، اگر ہم آگ والوں میں نہیں بلکہ باغ والوں میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہتے ہیں تو پھر تین بیماریوں سے ہمیں بچنا ہوگا. دنیا میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز سے کوئی بیماری لگتی ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل یہ جو وبا عام ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کچھ SOPs کا دھیان دینا ہے، فلاں فلاں کام آپ نے کرنا ہے. ہم بڑے ہوشیار رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے اگر ہم یہ احتیاط نہیں کریں گے تو اس وبا کا شکار ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں یہ تین، خطرناک قسم کے جرائم ہیں یہ تین. اگر ان سے آپ نہیں بچیں گے تو آگ میں آپ کو رہنا ہوگا، اور وہ آگ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نار اللہ المؤقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی آگ ہوگی جسے اللہ نے نار اللہ کہا ہے، اللہ کی آگ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. یہ کیسی خطرناک آگ، لوگوں کے سینوں تک پہنچ جائے، بڑی خطرناک قسم کی آگ ہوگی. اس آگ سے بچنا ہوگا تو محتاط رہنا ہوگا. ان تین بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہوگی، ان تین جرائم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کا یقین پیدا کریں. کتنے لوگ ہمارے بھائی، ہمارے عزیز ہمارے سامنے اس دنیا کو چھوڑ جاتے، وہ بھی ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک گھڑی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو یاد دلا سکتے ہیں، اپنے آپ کو پکڑ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھا سکتے ہیں، اپنے کان کو مروڑ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی تو بھی ایک دن اس دنیا سے جائے گا. ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص اگر گیا تو یہ تو گیا، بس یہ اسی کے لیے موت تھی. اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کے بارے میں کبھی نہیں ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہم کو بھی کبھی جانا ہے اس راستے پہ. لہذا اپنے آپ کو پکڑ کر، اپنے کبھی ناک کو پکڑنا ہوگا، کبھی کان کو پکڑنا ہوگا، اور خطاب کرنا ہوگا اپنے آپ سے کہ تمہیں بھی جانا ہوگا اسی طرح سے. اگر آج تم جنازے کے ساتھ جا رہے ہو چل کر، کبھی آپ کسی کے کانوں پہ ہوں. اگر آج آپ کسی کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی پڑا ہوا ہے اور آپ کھڑے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ سامنے پڑے ہوں گے اور دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے. لہذا یہ چیزیں اپنے آپ کو یاد دلانے کی ہوتی ہیں اور سمجھانا ہوتا ہے کہ ایک دن ضرور ہم نے
اپنے رب سے ملاقات کرنے کی۔ ہمارے جو اسلاف تھے، جو صحابہ تھے، انہیں بہت وہ گھڑی یاد تھی، اپنے رب کی ملاقات کا انہیں یقین تھا۔ ان سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی گناہ ہوتا، وہ خود آ جاتے حضور کی خدمت میں کہ ہمیں پاک کر دیجیے، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہمیں سزا دیجیے۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ان سے کہا، حضور سے کہا کہ مجھے پاک کر دیجیے، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ ذرا دیکھو اسے شراب تو نہیں پی رکھی۔ ایک صحابی اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں، کوئی بو نہیں، اس نے نہیں کہا، اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے، کہا بالکل ٹھیک، اور پھر اسے سنسار کیا گیا، اسے موت کی سزا سنائی گئی، کیونکہ جرم ہی ایسا تھا، گناہ ہی ایسا تھا، لیکن وہ خود آ رہا تھا کہ بار بار مجھے سزا دیجیے، کیونکہ اسے اللہ کی ملاقات کا یقین تھا۔ اور پھر وہ ایک عورت غامدیہ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے آپ کے پاس آتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ مجھے پاک کر دیجیے، مجھے سزا دیجیے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور آپ دائیں مڑتے ہیں تو وہ دائیں سے آ جاتی ہے، آپ بائیں کو مڑتے ہیں وہ بائیں سے آ جاتی ہے، اور بالآخر آپ ٹال دیتے ہیں کہ بس آپ فلاں وقت 1 سال کے بعد آ جائیں گے، پھر اور بھی آپ اسے موقع دے دیتے ہیں، لیکن جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، جب اس کو سزا دی جاتی ہے، اسے سنسار کیا جاتا ہے، اس کے خون کے چھینٹے ایک صحابی کی کپڑوں کو لگتے ہیں، اس نے کہا اس گندی عورت کا خون، اتنا کہا اس نے تو حضور سرخ رو ہو گئے، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے کہا اس عورت کے بارے میں آپ نے ایسی بات نہیں کہا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہوگی۔ اسے یقین تھا اپنی رب کی ملاقات کا، پورا یقین تھا کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے جانا ہے، میں پاک ہو کر جاؤں گی، اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے میں وہ گناہ لے کر نہیں جاؤں۔ اسی طرح سے 1-2 واقعات نہیں، بے شمار واقعات ہیں، تاریخ ہماری روشن ہے ایسے واقعات کہ ہمارے اسلاف جو تھے کتنا یقین تھا انہیں اللہ کی ملاقات کا، اس لیے وہ اگر ان سے کبھی غلطی ہو بھی جاتی تھی وہ خود یہیں پہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں اس غلطی کی سزا یہی ملے، وہاں کے لیے ہم بالکل پاک اور صاف ہو کر جائیں۔ تو پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس قدر اپنے آپ کو کس قدر ہم بچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کس قدر ہم ان غلطیوں سے، ان جرائم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کا ہمیں یقین ہو، اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت، قرآن مقدس کو پڑھنا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے اس کا، اور اسی طرح سے کبھی کبھی قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا، یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے کبھی کبھی ہم جب جاتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، ہسپتال میں جاتے ہیں، وہاں مریضوں کی حالت جب ہم دیکھتے ہیں، اور وہاں جا کر بھی ہم ضرور اپنی موت کو یاد کر سکتے ہیں، اس گھڑی کو یاد کر سکتے ہیں کہ آخری گھڑی جو ہوتی ہے کہ کس طرح سے آخری وہ ہچکیاں انسان جب لیتا ہے، اس وقت کا دھیان۔ بہرحال پہلی چیز ہے کہ لا یرجون لقاءنا، اور دوسری چیز پھر یہ ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، راضی اور مطمئن رہنا دنیا کی زندگی پہ، بس یہی سوچنا کیسے بنے گی مجھے فلاں گاڑی، کیسے ملے گا مجھے فلاں مکان، کیسے ملے گی مجھے فلاں نوکری، کیسے میری دنیا اچھی بنے، کیسے مجھے اچھے سے اچھا جاب ملے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ممنوع ہو یا کوئی گناہ کی بات ہو، اچھا کھانا، اچھا پہننا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ حرام نہیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، کہ پہنو، آپ اچھے سے اچھا لباس پہنو، آپ بہترین زندگی بسر کرو، عمدہ زندگی آپ بسر کرو، لیکن موت جب آ جائے تو شہادت کی موت آ جائے، یعنی آپ اس دنیا ہی کے ہو کر نہ رہیں بلکہ آخرت کی فکر زیادہ آپ کے ذہن میں رہے، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آپ کی نگاہ جو رہے وہ رہے آخرت پر۔ اگر آپ کی دنیا بھی اچھی ہے الحمدللہ، آپ شکر کریں گے، اور شکر کے نتیجے میں آپ کو جنت مل سکتی ہے۔
یہ جو کہا جاتا ہے صبر اور شکر، یہ دو چیزیں، صبر کے بدلے میں بھی آپ کو جنت کا وعدہ ہے اور شکر۔ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہم شکر کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ صبر کرنے میں کافی دشواری بھی آتی ہے۔ بہرحال ایک مشہور تابعی حضرت عمران، ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بڑے بدصورت تھے، لیکن ان کی جو بیوی تھی بڑی حسین تھی، خوبصورت تھی۔ ایک بار کہیں سے واپس آ رہے تھے، دور سے جب واپس آ رہے تھے تو گھر پہنچ کر انہوں نے دیکھا اپنی بیوی کی طرف، تو کچھ پریشان ہو گئی۔ بیوی نے پوچھا کیا بات؟ کہا میں بس یہی سوچ رہا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آپ جیسی مجھے حسین بیوی ملی ہے، لیکن آپ کو کتنا بدصورت شوہر ملا ہے۔ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، جو جواب دیا اس نے کہا دیکھو ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا آپ مجھے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں تو شکر کا صلہ جنت ہے، میں آپ کو دیکھ کر صبر کروں گی اور صبر کا صلہ بھی جنت۔ بڑی خوبصورت بات اس نے کہی۔ گویا جب ہماری نگاہ آخرت پر ہوگی تو دنیا میں اگر کبھی کوئی ہمارے ارادے یا ہماری خواہش کے مطابق اگر کوئی چیز ہمیں نہ ملے، ہم اس پر مطمئن رہ سکتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اگرچہ ہماری خواہش فلاں چیز کی تھی، فلاں چیز ہمیں ملے نہیں ملی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم یہاں بھی مطمئن رہیں گے، ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی، اطمینان قلب ہمیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو مطمئن اور راضی رکھ رہے ہیں، ہم دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے۔ تو یہاں جو دوسری بات یہی کہی گئی ہے کہ وہ راضی اور مطمئن تھے دنیا ہی کی زندگی پر، گویا ہر آرام، ہر آسائش، ہر انعام وہ دنیا ہی میں چاہتے تھے، آخرت کا انعام، آخرت کی آسائش، آخرت کی کامیابی ان کے ذہنوں میں نہیں تھی، ان کی نگاہوں میں نہیں تھی۔ یہ دوسرا قصور ان کا تھا۔ اور تیسری چیز کہ وہ ہماری آیات سے غافل تھے۔ آیات تو یہ دو قسم کی ہیں، یہ تو قرآن جو ہمارے سامنے یہ بھی آیات ہے، اور جو کچھ پوری کائنات میں جو بھی اللہ کی تخلیق ہے، جو بھی اللہ نے بنایا، یہ بھی آیات ہے۔ اس کو ہم ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں قرآن کو، وہ ہے ورک آف گاڈ، یعنی یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدا کا کام ہے۔ خدا کا جو کام ہے وہ بھی آیات ہے، ان کے ذریعے بھی ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ کے قریب آ سکتے ہیں۔ اور جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بھی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر بھی ہم اللہ کے قریب آ سکتے ہیں، اور قرآن مقدس کو دیکھ کر، قرآن مقدس کو پڑھ کر، قرآن مقدس کو سمجھ کر بھی ہم اللہ کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ یہ تین چیزیں آ گئی، والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخری ٹھکانہ جو ہے آگ ہوگی، یعنی جہنم ہوگی، بما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کے بدلے، ان کی کرتوتوں کے بدلے۔ اب یہ ایک قسم کے لوگ، ان کے تین جرائم گنائے گئے ہیں۔ اب دوسری قسم کے لوگوں کی طرف بھی مختصراً ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کی، عمل صالح کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ یہدیہم ربہم، انہیں ہدایت دے گا ان کا رب، بی ایمانہم، ان کی ایمان کی وجہ سے، ان کی ایمان کی بدولت، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ایسی جنتوں کی طرف جو نعمتوں بھری جنتیں ہوں گی اور جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نوید ہے۔ نہ صرف یہ کہ آخرت میں ان کے لیے ہوگا، دنیا میں بھی ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ قرآن ہی میں کہا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہا یہ بہترین مخلوق یہی ہے، یعنی وی آئی پی انہیں کہیں گے جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اگر وی آئی پی ہیں تو یہی لوگ ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پہ بھی اللہ نے کہا سورہ مریم میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سنجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں۔ آج لوگ
چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، چاہتے ہیں لوگ، اور یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کوئی مجھ سے نفرت نہ کرے بلکہ سب میری عزت کریں، سب مجھ سے محبت کریں۔ اور اللہ نے اس کا نسخہ بتا دیا ہے کہ یہ محبت جو ہے، آپ کی عزت جو ہے، یہ کسی اور دربار سے نہیں ملتی بلکہ یہ اللہ کے دربار سے ملتی ہے۔ اور اس کا طریقہ جو ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے، سادہ اور آسان کام ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کریں، اللہ کی ہدایات پہ عمل کریں۔ عمل صالح اسی کام کو کہیں گے جسے صالح اللہ نے کہا ہو، جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صالح کہا ہو، وہی کام جو ہے صالح، جسے میں کہوں گا کوئی اور کہے گا وہ صالح کام نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ جو ہے وہی ہے بہترین راستہ، وہی ہے صالح کام، اسی کام کو ہم نے کرنا ہوگا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے صالح اعمال کیے تو انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے گئی۔ جو ہدایت ہے لفظ یہدیہم، ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے۔ آپ نے آغاز ہی میں پڑھا ھدی للمتقین، یہ کتاب جو متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اسی قرآن میں آپ نے ھدی للناس بھی پڑھا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ دو قسم کی ہدایت ہے۔ اس کی مثال سادہ سے سمجھیے، اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، کہاں سے جاؤں، کیسے جاؤں، آپ یہیں سے بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے آپ گاڑی لیں، فلاں جگہ آپ گاڑی سے اتریں گے، وہاں سے آپ آٹو پہ بیٹھ کر فلاں جگہ جائیں گے، دائیں مڑیں گے بائیں مڑیں گے، اسے آپ یہیں سے بتا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہدایت ہے۔ اور یہی چیز اگر آپ کی والدہ آپ سے کہتی ہے، آپ کے والد صاحب کہتے ہیں، تو آپ ایسا نہیں کریں گے کہ اسے یہاں سے راستہ دکھائیں گے، بلکہ آپ اپنی گاڑی پہ اسے بٹھائیں گے، خود لے جائیں گے اور پورا ہاسپٹل پہنچائیں گے۔ تو یہی ھدی للمتقین، متقین کے لیے ایسی ہدایت تھی۔ اور یہاں جو فرمایا گیا ہے جو ایمان والے ہوں اور صالح عمل کرنے والے ہوں، انہیں نہ صرف یہ کہ راستہ دکھایا جائے گا بلکہ چلایا جائے گا اس راستے پہ۔ وہ توفیق انہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، وہ طاقت انہیں دے گا، وہ شعور انہیں دے گا، وہ ہمت انہیں دے گا کہ وہ اس راستے پہ انہیں چلائے گا، اور چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچیں گے جسے ہم کہتے ہیں جنت۔ جنت تک وہ چلتے جائیں گے، جیسے اوپر آپ نے پڑھا اولئک مأواہم النار، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگی، اور ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگی۔ یہ آخری ٹھکانہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان چلتا آیا ہے، ایک وقت تھا کہ کہیں تھا نہیں، جب پیدا کیا گیا کہیں تو پھر کہیں تھا، جنت میں تھا، کہاں تھا؟ آدم کی پشت میں تھا، پھر کہاں رہا وہ؟ چلتے چلتے آ گیا، پھر کسی مرد کی پشت میں رہا، پھر کسی عورت کے رحم میں رہا، پھر کسی کی گود میں آ گیا، اور پھر جوان ہو گیا۔ اس کے بعد چلتا چلتا ایک اور ٹھکانہ اس کا آ گیا، قبر۔ پھر اس کے بعد اور آگے اسے جانا پڑا، میدان حشر سے گزرنا پڑا، اور اسی طرح سے کہاں کہاں سے ہوتا ہوا بالآخر جب وہ پہنچ جاتا ہے جو مأواہم النار کہا گیا کہ ایک قسم کے انسانوں کا آخری ٹھکانہ پھر آگ ہوگی، اور اس کے برعکس جو ایمان والے ہوں گے اور ایمان کے ساتھ جنہوں نے صالح اعمال بھی کیے ہوں گے، ان کا جو آخری ٹھکانہ ہوگا، وہ جو جہاں رہیں گے وہ جنتوں میں رہیں گے، باغات میں رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے وہ باغات ہوں گے۔ اور ایسے باغات ہوں گے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے باغ ہیں، وہاں ایسی نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جن کے بارے میں کسی کان نے نہیں ایسا سنا، بلکہ کسی دل پہ ان کا خیال تک نہیں گزرا کہ وہاں کس قسم کی نعمتیں۔ اور اسی طرح سے جہنم کے عذاب کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہاں اذیت کے ایسے ایسے سامان ہوں گے، تکلیف دینے کے لیے ایسے ایسے سامان ہوں گے کہ کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، اور کبھی کسی دل پہ اس کا خیال تک نہیں گزرا کہ وہاں کیسی اذیت ناک پوزیشن حالت ہوگی وہاں۔ لہذا ہمیں ابھی ہم اس زمین کی پیٹھ پر ہیں، ابھی ہم اس زمین کی پیٹ میں کے اندر نہیں چلے گئے، ابھی موقع ہے، ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہے، ابھی ہم نے آنکھیں بند نہیں کی ہے، ابھی ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم واپس آ جائیں، اسی قرآن کریم کی طرف واپس آ جائیں، اس کے ساتھ ہی اپنے دن اور رات گزاریں، ہم سوچتے رہیں، تدبر کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں اللہ کی
اس کلام پہ کتنا بڑا کلام ہے، یہ زندہ کلام. میں اکثر کہتا ہوں یہ بات، یہ کتاب جو ہے زندہ اور پائندہ کتاب ہے. یہ صرف اس لیے نہیں، جب ہم سے کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا، آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا کہ ایسے کتاب قرآن کریم کی ایسی تلاوت کیجیے جیسے اللہ آپ سے ابھی بات کر رہا ہے، یعنی ایسا سمجھیے. لیکن میں کہتا ہوں سمجھنے کی بات نہیں، بلکہ حقیقت میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کی کوئی آیت سنتے ہیں تو اس وقت اللہ حقیقت میں آپ سے بات کرتا ہے. یہ صرف سمجھنے کی بات نہیں، زندہ کتاب ہونے کا مطلب یہی ہے. اس وقت آپ قرآن کی آیت سن رہے ہیں نا، تو سمجھو، نہ صرف یہ کہ سمجھو بلکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے آپ سے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم. اور وہاں ان کی پکار ہوگی کہ پاک ہے تو اے ہمارے اللہ، وتحیتہم فیہا السلام، وہاں ایک دوسرے کو دعا دیں گے وہ سلامتی کی دعا. دنیا ہی میں ان کا جو کردار ہے ایسا بلند ہوگا، اخلاق ایسے بلند ہوں گے، یہاں ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہنے والے ہوں گے، لہذا وہاں بھی ایک دوسرے کو وہ سلامتی کی دعائیں دیں گے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور آخری پکار ان کی وہاں ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. کہ وہاں بھی وہ ایک تو اللہ کی تعریف کریں گے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے. اور یہاں کچھ سطحی قسم کی سوچ رکھنے والے انسان سوچتے ہیں کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو فوراً وہاں کے باغوں کی طرف اس کی نگاہ جائے گی. وہاں کی نہریں کہاں ہیں، وہ دودھ کی نہریں کہاں ہیں، وہ شہد کی نہریں کہاں ہیں، وہ ہمارے لیے فلاں فلاں قسم کے خیمے جو ہمارے لیے وعدے کیے گئے کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز. ایسا نہیں ہے. ان کا ایسا معیار بلند ہو چکا ہوگا کہ وہاں جا کر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہمارا غم دور کر دیا. الحمدللہ الذی ہدانی. لہذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کا راستہ دکھایا، ہمیں ہدایت دی، اس راستے پہ چلایا جو جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور ہمیں باغ والوں میں ہمارا شمار کیا، بلکہ باغ والوں میں کیا، آگ والوں میں نہیں کیا. لہذا ہم آج اگر چاہتے ہیں، ابھی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم باغ والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آگ والوں کے ساتھ نہیں، تو یہ کام ہمیں ضرور انجام دینے چاہیے. قرآن مقدس کو اپنا امام سچ مچ ہمیں جاننا ہوگا. ہم اکثر کہتے ہیں وہ بالقرآن امامہ، لیکن حقیقت میں اسے امام اپنا بنانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے. میں بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ یہ کام کیجئے، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا. فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، گم شدان راہ کو گویا رہبر کر دیا. چشم فیض اور دست و پارس صفت جب چھو گئے، ہم کو مٹی سے اٹھایا اور فلک کر دیا. دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، جس نے گنجوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسكن
يسمو وذا مبتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل